بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء ومن هو اولا بعیسی ابن مریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سوال نمبر 6 کا بیان چل رہا تھا، جس کا پہلا جزء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کے عقیدے کا اثبات تھا۔ ہم سابقہ ویڈیو میں 2 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا عقیدہ ثابت کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اجماع امت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے عقیدے کو ثابت کریں گے۔ عبارت دیکھیے، حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام پر امت کا اجماع ہے۔ آیات کریمہ، احادیث مرفوعہ متواترہ کی بنا پر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر آج تک امت کا حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے قطعی عقیدے پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ ائمہ دین میں سے کسی سے بھی اس کے خلاف مروی نہیں، یعنی ان 14 صدیوں کے اندر جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، ان سب کا یہی عقیدہ تھا، قطعی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے آسمانوں سے، اور وہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر نازل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے لے کر آج تک ان 14 صدیوں میں، ہر صدی میں، ہر دور میں علماء نے اپنی کتب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے عقیدے کو ذکر کیا ہے، اور قرب قیامت ان کے نزول کو ذکر کیا ہے۔ امت کا ان 14 صدیوں کے اندر اس بات پر اجماع رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے آپ کو ایک فہرست دکھائی جائے گی جس میں ہر صدی کے کچھ مایہ-ناز علماء کے نام موجود ہیں، جنہوں نے اپنی کتب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ جو عقیدہ ہے رفع نزول کا، اس کو ذکر کیا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ، کچھ افراد ایسے اٹھتے رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے قائل رہے ہیں، لیکن وہ قابل اعتنا افراد نہیں تھے۔ امت کے اجماع اور علماء امت کے اجماع کے سامنے ان کی اس بات کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ وہ کچھ چند گنی چنی آوازیں تھیں، جن میں مصر کے اندر شیخ محمد عبدہ اور ان کے چند شاگرد، جس میں علامہ رشید رضا ہے یا شیخ محمود شلتوت ہیں، یہ افراد، انہوں نے انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کا انکار بھی کلیتاً انکار تھا کہ وفات پا چکے ہیں۔ اب قرب قیامت کا نزول یا مسیح کا نزول، یہ ان کے عقیدے میں شامل نہیں تھا، بلکہ علامہ رشید رضا نے اپنی تفسیر کے اندر کئی مقامات پر مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کے مسیحیت کے دعویٰ کی خوب خبر لی ہے، خوب انہوں نے رد لکھا ہے۔ تو مرزا قادیانی کی جو آواز ہے یا مرزا قادیانی کا جو عقیدہ ہے، اس کی تائید یا اس کو تقویت ان حضرات کے اختلاف سے بھی نہیں ملتی۔ ایسے ہی پاکستان کے اندر فکر غامدی ہے کہ وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، البتہ ان کے عقیدے میں اور مصر کے جو متجددین ہیں ان کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ غامدی فکر یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، فوت ہونے کے بعد اللہ نے ان کے جسم کو آسمانوں پر اٹھا لیا تاکہ اس جسم کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اس جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے وفات کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اس کو اٹھا لیا۔ ایسے ہی سر سید احمد خان نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے اور نزول کا انکار کیا ہے۔ تو یہ چند آوازیں تھیں، اور ان آوازوں کی بنیاد بھی وہ خارق عادت، یعنی جو اسباب دنیا سے ہٹ کے، یعنی جو امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر کیے جاتے ہیں، ان کا انکار ہے، یعنی معجزات کے انکار کی وجہ سے انہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے۔ البتہ مرزا قادیانی کا جو عقیدہ ہے وہ ان سب سے جدا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور قرب قیامت جس عیسیٰ نے آنا تھا علیہ السلام، وہ دراصل مسیح تھا، مسیح عیسیٰ تھا، اور اپنی ذات کو مسیح موعود قرار دیتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کا جو عقیدہ ہے وہ امت کے اندر ہر دور میں پایا گیا ہے، اور اجتماعی طور پہ پایا گیا ہے، انفرادی طور پر نہیں،
بلکہ امت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہاء، مفسرین، محققین تھے، وہ اپنی کتب میں صراحتاً اس کو دسیوں مرتبہ ذکر کر چکے ہیں۔ آگے دیکھیے، معتزلہ جو بہت سے مسائل کلامیہ میں یعنی عقائد کے مسائل میں اہل سنت والجماعت سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، جیسا کہ کشاف میں علامہ زمخشری نے اس کی تشریح کی ہے۔ چنانچہ ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حیات المسیح بجسمہ الی اليوم ونزولہ من السماء بجسمہ العنصری ہما اجمع علیہ الامت وتواتر به الاحادیث۔ ترجمہ: تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت بجسم عنصری پھر تشریف لانے والے ہیں، جیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تو یہ آپ نے اقتباس ملاحظہ کیا جس میں امت کا اجماع اور احادیث کا متواتر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں وہ مذکور ہے۔ ایسے ہی علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے اللوامع کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اجماع کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، قد اجتمعت الامت على نزوله ولم يخالف فيه احد من اہل الشریعت، کہ امت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر اجماع ہے اور اہل شریعت میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُلَاحِدَةُ مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، فلاسفہ اور ملاحدہ یعنی ملحدین کا اس میں اختلاف ہے اور ان کے اختلاف کی کوئی بقاعت ہی نہیں ہے۔ وقد انعقد اجماع الامت على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعه المحمديه وليس ينزل بشريعه مستقله عند نزوله من السماء وان كانت النبوه قائمه به وهو متصف بها۔ تو بہرحال یہ مختلف اقتباسات آپ کو مختلف کتب میں مل جائیں گے جس میں اس بات کی تصریح اور توضیح موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت آسمانوں سے نازل ہونا یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ آگے دیکھیے، یہ 100 سے زیادہ احادیث 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف انداز سے مروی ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت نواس بن سمعان، حضرت ابن عمر، حضرت حذیفہ بن اسید، حضرت ثوبان، حضرت مجمع، حضرت ابو امامہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو نضرہ، حضرت سمرہ، حضرت عبد الرحمن بن خیبر، حضرت عبد الرحمن بن خبیر، حضرت ابو الطفیل، حضرت انس، حضرت واصلہ، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابن عباس، حضرت اوس، حضرت عمران بن حسین، حضرت عائشہ، حضرت سفینہ، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عمار، حضرت ربی، حضرت عروہ بن رویم، حضرت حسن، حضرت کعب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 30 صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روایات کو ذکر کیا ہے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے، اور ان روایات کی تعداد وہ 100 سے زائد ہے۔ آگے دیکھیے، ان حضرات کی تفصیلی روایات التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں ملاحظہ کی جائیں۔ یہ کتاب در حقیقت ظہری وقت حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری قدس سرہ سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی املا کردہ ہے، جس کو ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے بہترین انداز میں مرتب فرما کر اہل اسلام کے لیے ایک گراں قدر خدمت انجام دی ہے، فجزاہ اللہ وافیا۔ اور اس کتاب پر اس زمانہ کے محقق نامور عالم حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے تحقیقی کام کیا ہے، اور مزید تلاش و جستجو کے بعد 20 احادیث کا اضافہ استدراک کے نام سے فرمایا ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے جن احادیث کو ذکر کیا ہے ان کی تعداد 76 ہے، جس پر 10 احادیث کا اضافہ استدراک کے نام سے وہ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، یوں کل تعداد 86 ہو جاتی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آثار صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہ اجمعین کے ذکر کیے ہیں ان کی تعداد 25 ہے، اور پھر عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کا اس پر جو اضافہ ہے استدراک ہے ان آثار کی تعداد 10 ہے، یوں 35 آثار اور 86 روایات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ بہت عمدہ اور اعلیٰ کتاب ہے، اول تاخیر اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں 2 باتیں اور ذکر کر کے پھر آگے مرزا قادیانی
کی طرف بڑھتا ہوں کہ اس کا اپنا اقرار بھی موجود ہے کہ امت کا 13 صدیوں کے اندر اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ یہاں دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ پہلی چیز وہ یہ فہرست ہے کہ 14 صدیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کا اظہار مسلمانوں کی کتب میں موجود ہے۔ دیکھیں ذیل میں 14 صدیوں کے چند مشہور مسلمانوں کے نام دیے جا رہے ہیں جن کے حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کا اظہار کتابوں میں موجود ہے۔ پہلی صدی 10 نام یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ دوسری صدی کے بھی 10 نام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ تیسری صدی کے 8 نام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ چوتھی صدی کے بھی 10 نام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ پانچویں صدی کے بھی 10 نام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ چھٹی صدی کے 10 نام دیکھیے۔ ساتویں صدی کے 10 نام آپ کے سامنے اسکرین پر۔ آٹھویں صدی کے بھی 10 نام۔ 9ویں صدی کے 7 نام۔ 10ویں صدی کے 9 نام۔ 11ویں صدی کے 10 نام۔ 12ویں صدی کے بھی 8 نام موجود ہیں۔ 13ویں صدی کے 6 نام اور 14ویں صدی کے 10 نام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں قادیانیوں کو تا قیامت چیلنج، میرا قادیانیوں کو تا قیامت چیلنج ہے کہ وہ اس طرح 14 صدیوں کے علماء کی لسٹ ہمیں دے دیں جو حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے۔ قادیانی قیامت تک ایسی لسٹ پیش نہیں کر سکتے، بلکہ قادیانی کا تو اپنا بھی اقرار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ مسلمانوں کے یہاں رائج رہا ہے 13 صدیوں کے اندر۔ تو یہ مقالات حیات مسیح علیہ السلام جو کہ حضرت مولانا سہیل بابا رحمہ اللہ کے مقالات جمع کیے گئے ہیں اس کتاب میں، اس میں یہ فہرست موجود ہے کہ ہر صدی کے 10 نام، 8 نام، 9 نام، 7 نام اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور یہ مشاہیر ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے علماء، فقہا، مفسرین، محدثین موجود ہیں جن کی کتب کے اندر اس عقیدے کا اظہار اور اس بات موجود ہے۔ یہ چند نام بطور نمونہ کے یہاں اسکرین پر آپ کے سامنے لائے گئے ہیں اور اس فہرست میں جمع کیے گئے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت آسمانوں سے نازل ہونا یہ صرف امت محمدیہ کا اجماعی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اجماع انبیاء سے بھی ثابت ہے۔ اجماع انبیاء سے کیسے ثابت ہے؟ اس کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پر مسند احمد کی روایت ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اسکرین پر آپ کے سامنے مسند احمد کی روایت موجود ہے۔ حدثنا حشیم اخبرنا العوام عن جبلة بن سحیم عن مؤثر بن غفارة عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لقیت لیلۃ اسری بی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اسراء کی رات میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات سے۔ قال فرمایا فتذاکروا امر الساعۃ، انہوں نے قیامت کے جو امور تھے ان کو ذکر کیا، قیامت کی بات چیت جاری تھی۔ فردوا امرهم الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کو وہ سونپا گیا، ان سے وہ بات پوچھی گئی۔ فقال لا علم لی بها، انہوں نے فرمایا مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ فرد الامر الی موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ بات کی گئی، یعنی ان کے حوالے کی گئی کہ آپ کچھ فرمائیں۔ فقال لا علم لی بها، انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ فرد الامر الی عیسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے اس بات کو کیا گیا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا اما وجبتها فلا يعلمها احد الا اللہ، جہاں تک اس کے متعینہ وقت کی بات ہے، اس کی ٹھیک وقت کی بات ہے تو وہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ذالک وفیما عہد الی ربی عز وجل ان الدجال خارج، البتہ میرے ساتھ میرے رب کا ایک عہد ہے کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے گا۔ قال، فرمایا ومعی قضیبانی، اور میرے پاس 2 چھڑیاں یا 2 تیز تلواریں ہوں گی۔ فاذا رآنی، جب وہ مجھے دیکھے گا، ذاب کما یذوب الرصاص، تو وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے سیسا پگھل جاتا ہے، یعنی میں اس کو۔ قال فیہلکہ اللہ، فرمایا پھر اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ حتی ان الحجر والشجر لیقول یا مسلم ان تحتی کافرا فتعال فاقتلہ، قال فیہلکہم اللہ۔ آگے طویل روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور پھر ہر پتھر ہر درخت یہ پکار پکار کے کہے گا کہ اے مسلمان
میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو، تو یوں اللہ تعالیٰ ان سب کافروں کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت ظاہر ہونا یہ حضرت عیسیٰ کی اپنی زبان سے بھی ثابت ہے، اور انبیاء کی مجمع کے اندر یہ بحث ہوئی، یہ بات ہوئی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا، تو گویا انبیاء کا بھی اس عقیدے پر اجماع پایا گیا ہے۔ تو یہ مسند احمد کی روایت صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، جس سے اس مسئلے کی وضاحت اور اس مسئلے کا ثبوت اچھے طریقے سے واضح ہو گیا۔ تو یہ دو باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، ایک تو فہرست جو سابقہ 14 صدیوں کے مایناس علماء کے ناموں پر مرتب تھی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کا اظہار اپنی کتب میں کیا، اور دوسرا انبیاء کا اجماع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے متعلق۔ اب جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، اسی سے جو متعلقہ ایک جز ہے، وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کا اقرار جا بجا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کا عقیدہ یہ مسلمانوں میں متواتر چلا آ رہا ہے، ہر دور کے اندر موجود رہا ہے۔ دیکھیے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حضرت مسیح ابن مریم علیہ صلوات و تسلیمات کا نزول احادیث متواترہ سے ثابت ہونا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ خود مرزا قادیانی بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح بن مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اول درجہ کی پیشگوئی ہے، جس کو سب نے بے اتفاق قبول کر لیا، اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں لکھی گئی ہیں اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی، تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 557 روحانی خزائن میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 400 پر موجود ہے۔ اس سے چند سطر پہلے مرزا قادیانی اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے، حال کے نیچری جن کے دلوں میں کچھ عظمت قال اللہ اور قال رسول کی باقی نہیں رہی، یہ بے اصل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبریں صحاح میں موجود ہیں یہ تمام خبریں غلط ہیں، لیکن وہ اس قدر متواترات سے انکار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ان دونوں اقتباسات سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عقیدہ متواتر عقیدہ ہے اور متواتر روایات سے ثابت ہے۔ یہاں ایک اقتباس وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں جس میں مرزا قادیانی نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ عقیدہ 14 صدیوں سے امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور امت میں پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 579 یعنی 81 پر موجود ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، ایک دفعہ ہم دلی میں گئے تھے، ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تم نے 1300 برس سے یہ نسخہ استعمال کیا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر بٹھایا، یہ نسخہ تمہارے لیے مفید ہوا یا مضر؟ اس سوال کا جواب تم خود ہی سوچ لو، 1 لاکھ کے قریب لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں۔ یہاں جو دیگر اس نے جھوٹ بولا ہے اس عبارت میں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، البتہ اتنی بات ضرور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرزا قادیانی نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ 1300 برس سے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے۔ ایک اور اقتباس دیکھیے جس سے مزید یہ بات واضح ہوگی، شہادت القرآن جو کہ روحانی خزائن جلد 6 کے اندر صفحہ نمبر 304 پر موجود ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، واضح ہو کہ مسیح موعود کے بارے میں جو احادیث میں پیش گوئی ہے ویسی نہیں ہے کہ جس کو صرف ائمہ حدیث نے چند روایتوں کی بنا پر لکھا ہو بس، بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیش گوئی عقیدہ کے طور پر ابتدا سے مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں داخل چلی آتی ہے، مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں داخل چلی آتی ہے۔ گویا جس قدر اس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے اسی قدر اس پیشگوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں، کیونکہ عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتدا سے یاد کرتے چلے آتے تھے۔ تو ان اقتباسات سے کیا واضح ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی اس بات کا مقر ہے کہ مسلمانوں کا یہ متواتر عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، ہر زمانے کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت آسمانوں سے نازل کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ مرزا قادیانی ان احادیث کو توڑ مروڑ کر مسیح موعود کا مصداق اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مرزا قادیانی کے اس عمل کی کیا حیثیت ہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جہاں مسیح کا قادیانی ڈھونگ ہمارا عنوان آ رہا ہے اس کے تحت انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ساری انسانیت کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.